آج محرم کا چاند نظر آتے ہی اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ آج محرم کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کا ہم نے پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں۔ آج اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھ کر نیا اسلامک سال شروع ہوتے ہی رب کعبہ سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ آج صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورا سال آپ کی جیب سے، آپ کے گھر سے پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ پورا سال اللہ آپ کو اپنی بے نیازی سے مالا مال فرمائے گا۔ آج اگر کوئی اللہ کی بے نیازی چاہتا ہے، اپنی قسمت، اپنی مقدر کے بند تالے کھلوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، تو محرم کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ محرم کے چاند کے ساتھ ایک نئے اسلامک سال کا آغاز ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس سال کے ساتھ ایک نئی زندگی چاہتا ہے کہ یہ دکھ، یہ غم، یہ تکالیف، یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں، یہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں، در در کی ٹھوکروں سے جان چھوٹ جائے، اب گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، اب گھر کے ماحول میں بہتری آ جائے، تو آج اس وظیفے کو پڑھے۔ یاد رکھیے گا کہ کچھ دنوں کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، کچھ دنوں پر اللہ نے کچھ راتوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے، کچھ راتوں پر۔ اسی طرح آج محرم کا چاند نظر آتے ہی جو شخص بھی اللہ کی فضیلت و برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اللہ کے انوار و تجلیات سمیٹنا چاہتا ہے، وہ اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ ایک بار اس وظیفے کو پڑھنے کے پورا سال فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جوان بیٹیوں کے بہترین رشتے ہو جائیں، اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھو، رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ یہ وظیفہ ہر سال پڑھا جاتا ہے، ہر سال لوگ لاکھوں کی تعداد میں سے اپنے فائدے نکلواتے ہیں، اپنی حاجتیں پوری کرواتے ہیں، اپنی مرادیں پوری کرواتے ہیں، اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ آج اس حرمت والے مہینے میں اللہ کی حرمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ پڑھو۔ آج اگر آپ میں کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار پڑے گا تو روزگار مل جاتا ہے۔ بے اولاد بیٹھا ہے، اولاد کے لیے پڑے گا، اولاد مل جاتی ہے۔ نوکری کے لیے پڑے گا، نوکری مل جاتی ہے۔ شادی کے لیے پڑے گا، شادی کے اسباب ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ دیکھیں، ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اپنی مشکل کے لیے، پریشانی کے لیے، تنگ دستی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور ایک وقت وہ ہوتا ہے جب اللہ کی ذات اپنے بندے کو نوازتی ہے۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات دینے کو تیار بیٹھی ہے، جب رب آسمان سے چھماچھم رحمتیں، برکتیں برسا رہا ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی اپنے رب سے اپنے خزانے لوٹنے والا؟ آج بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو محرم کا چاند ظاہر ہوتے ہی اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھے گا۔ اس مہینے کی فضیلت و برکت بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں اس مہینے کا آغاز، اس مہینے کا ذکر موجود ہے۔ اسی مہینے میں مومن کی معراج ہے، اسی مہینے میں دین اسلام کی بنیاد ہے۔ کربلائے شہداء موجود ہے، اس میں یوم عاشوراء موجود ہے۔ اس مہینے کے فیض و برکات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو اختصار کے ساتھ وظیفے کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے محرم کا چاند ظاہر ہوتے ہی یا چاند کی خبر سنتے ہی اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ایک مٹھی چینی پر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ چینی کا کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھاؤں گا، کیونکہ آج اللہ الصمد کو پڑھتے ہی چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑوں روپے کا بن جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی خیر و برکت آ جائے، اللہ آپ پر رحمت و برکتوں کے خزانے کھول دے، تو ایک بار اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر بے وضو نہیں بیٹھنا۔ محرم کا چاند نظر آنے کے بعد پوری رات آپ کے پاس موجود ہے،
یکم محرم کا پہلا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ پوری رات پورے دن میں کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ چینی جو آپ کے گھر میں موجود ہے، ایک مٹھی چینی لے کر باوضو مصلے پر بیٹھ کر، یہ عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان پر، دفتر، کاروبار، سفر جہاں بھی موجود ہیں، آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یاد رکھیں کہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کی قدر کرتا ہے، اس موقع میں اس وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھتا ہے، وہ کبھی بھی خطا نہیں کھاتا، وہ کبھی بھی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اب آپ نے ایک مٹھی چینی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں، درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز والے درود کی بڑی فضیلت و برکت ہے، جسے درود ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، کسی مقصد کے لیے، کسی حاجت کے لیے، کسی پریشانی کے لیے پڑھتا ہے۔ آج آپ کے پاس وہ موقع ہے۔ آج کسی ایک مقصد، کسی ایک حاجت کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کی جتنی بھی آسائشیں ہیں، جتنی حاجتیں مرادیں ہیں، نیت کر کے بیٹھے۔ آج ایک نیا سال شروع ہو جائے گا۔ محرم کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لے کر آیا ہے، ایک نئی زندگی کے آغاز کا موقع لے کر آیا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا موقع لے کر آیا ہے، اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا موقع لے کر آیا ہے۔ آج بے روزگار کے لیے، بے اولاد کے لیے، مقروض کے لیے، بیٹی کے رشتوں کے لیے، دنیا کی ہر مقصد میں کامیابی میں صرف اللہ کو سمجھ پڑنے کی دیر ہے۔ اپنے مقصد، اپنی حاجت کی نیت لازمی کرنی ہے۔ دیکھیں، نیت کے بغیر حج اور عمرہ بھی نہیں ہوتے، نیت کے بغیر تو اللہ نماز کی قبولیت بھی نہیں کرتا۔ جب آپ نیت کریں گے، اللہ کے سامنے فریاد لے کر بیٹھیں گے کہ اے باری تعالیٰ، میں اس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اب نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے ایک لفظ یا ارحم الراحمین پڑھ کر نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ روزگار کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو نیت کریں کہ یا ارحم الراحمین، بے روزگار ہوں، روزگار کے اسباب پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین، مقروض ہوں، قرض سے نجات عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جوان بیٹیوں کے رشتے عطا فرما۔ اس طریقے سے نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے وظیفہ پڑھتے ہوئے وسوسے آتے ہیں، دھیان بھٹک جاتا ہے، بری صحبت میں چلے جاتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں، تعوذ تسمیہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اسے پڑھتے ہی تمام شیطانی اثرات، تمام وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اب اپنی مقصد کو، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کی یہ قرآن آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ دیکھیں، محرم کا چاند نئے اسلامک سال کا آغاز ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا، اس لیے سب سے پہلے آج نیا سال شروع ہوتے ہی، حرمت والا چاند نکلتے ہی، آپ نے الحمدللہ رب العالمین صرف اتنی سی قرآن آیت مبارکہ پڑھ کر نئے چاند کے ساتھ دعا بھی کرنی ہے، اور نئے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں، جب آپ محرم کا چاند ظاہر ہوتے ہی الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی اللہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والے کے قریب ہو جاتا ہے، شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ جس طرح اللہ نے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا،
اسی طرح آپ محرم کے چاند کے ساتھ نئے اسلامک سال کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کریں، انشاءاللہ نیا اسلامک سال شروع ہوتے ہی مالا مال ہو جاؤ گے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے تو میری نعمتوں کا شکر کر۔ آج الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے ہمیں ایک نئی اسلامک سال میں جینے کا موقع دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم نیک اعمال کر سکیں، نیک اعمال پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو راضی کر سکیں۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کی تعداد کو جاننے سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ محرم کا چاند ظاہر ہوتے ہی الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، اللہ آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں، اور آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں، فرشتے آپ کے حق میں آمین کہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بند کاروبار چل پڑے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا ہو جائے، اگر کوئی بے اولاد ہے، محرم کے مہینے کا صدقہ، کربلائی شہداء کا صدقہ، سیدہ بی بی کائنات بی بی فاطمہ تو زہرا کا صدقہ، اولاد نرینہ نصیب ہو جائے گی، الحمدللہ رب العالمین پڑھیں۔ میں آپ کو اس کے بہت سے فیض و برکات بتا سکتا ہوں، بس میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے بس میں ہوتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھا کر کہتا کہ محرم کا چاند خوشیاں لے کر آیا ہے، دکھ غم تکلیف کا مداوا بن کر آیا ہے، اللہ کی رحمتیں لے کر آیا ہے، ایک موقع لے کر آیا ہے۔ اللہ ہر انسان کو موقع دیتا ہے، جو انسان اس موقع کی قدر کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو لاپرواہی کرتا ہے پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، نیت کریں اور الحمدللہ رب العالمین پڑھیں۔ دیکھیں، اللہ کا شکر کرتے ہی، اللہ کے قریب ہونے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اللہ کو منانے کے بعد، اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس تعداد کو پڑھنے کے بعد آپ نے مٹھی بھر چینی پر پھونک مارنی ہے۔ چینی جو آپ نے اپنے قریب رکھی ہے اس پر پھونک مارنی ہے۔ انشاءاللہ یہ چینی آپ کے لیے 1 کروڑ روپیہ لے کر آئے گی۔ یہ چینی کے دانے آپ کی تقدیر کو بدل دیں گے۔ اللہ والے تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ چینی کے دانوں پر اگر آپ سینکڑوں حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھ جائیں تو چینی کا ایک ایک دانہ آپ کی ایک ایک حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اب الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے بعد اللہ کو اللہ کی بے نیازی سے پکارنا ہے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج اگر کوئی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ بن مانگے ہماری حاجتیں پوری فرماتا ہے، بن مانگے بے روزگاروں کو روزگار دے دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دے دیتا ہے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما دیتا ہے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو 7 بیٹے عطا فرماتا ہے۔ ایک بار رب کعبہ سے مانگ کر تو دیکھو۔ اللہ کے حبیب قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جو لوگوں سے مانگتا ہے پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ آج آپ بھی محرم کے چاند کے ساتھ اللہ الصمد کو پڑھیں۔ یہ نام تقدیر کو بدل دیتا ہے، یہ اللہ کا نام مبارک بھی ہے، یہ قرآن مجید کی ایک سورت مبارکہ کی دوسری قرآنی آیت مبارکہ بھی ہے۔ جب کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، تو اللہ کی ذات فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون رب کو رب کی بے نیازی سے پکار رہا ہے؟ اور اس بے نیازی کے ذکر سے چینی پر پڑنے کی دیر ہے
چینی آپ کے گھر سے غربت کو، تنگدستی کو، دکھ، غم، تکلیف کو نکال کے رکھ دیتی ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 121 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد چینی پر پڑھنے کا یہ خاص وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ میرے گھر میں غربت ڈیرے ڈال چکی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے حالات کئی سالوں سے خراب ہیں، یعنی کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری پہلے آ جاتی ہے، تو ان تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، لوگ آتے ہیں دے کر چلے جاتے ہیں، بیٹی کے رشتوں کے لیے پڑھیں۔ یعنی آپ رب کعبہ سے کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مراد پوری کروانا چاہتے ہیں جو آپ کو لگتی ہے کہ ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام کئی سالوں سے ہونے کا نام نہیں لے رہا، انشاءاللہ اللہ الصمد کو چینی پر پڑھتے ہی وہ ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا، اور اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو پڑھتے چلے جائیں اور رب کعبہ سے فریاد کرتے جائیں، منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو 121 بار پڑھنا ہے۔ اس تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا، یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں، انہی کے طریقے، انہی کی ترتیب سے بتانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے، پھر نہ تو وظیفے کا فائدہ ہوگا، نہ ہی کوئی حاجت، نہ کوئی مراد پوری ہوگی۔ اب اللہ الصمد کو 121 بار پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں، اللہ کی بے نیازی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی بے نیازی، اللہ کی عصمت کے مطابق ضد کر کے مانگے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے، ماں اپنا تن من دن بیچ کر اس بچے کی خواہش پوری کرتی ہے، لیکن اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیا وہ آپ کی اور میری مرادیں پوری نہیں کرے گا؟ کیا وہ آپ کی اور میری حاجتیں پوری نہیں کرے گا؟ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کی دین میں کمی نہیں آتی، اس لیے کیونکہ ہم تو در در کی ٹھوکروں کے عادی ہو چکے ہیں، ہم اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارتے ہیں، ہم جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اگر دنیا کے سامنے 10,000 کی ضرورت پڑ جائے ہم آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں کہ سامنے والے کو یقین آ جائے۔ کیا کبھی رب کے سامنے گڑ گڑائے ہو؟ کیا کبھی رب کے سامنے ضد کی ہے؟ اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جب وہ دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو استعداد میں پڑھتے ہوئے اعتکاف کی نیت، یعنی جب تک آپ کا یہ وظیفہ مکمل نہ ہو جائے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اب اس تعداد میں اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد آپ نے چینی پر پھونک مار دینی ہے۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم ہو جائے گی یا نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ اس ایک قرآنی سورت کو پڑھتے ہوئے آپ نے رب کعبہ سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا۔ آج جو بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھیں۔ آج جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے یہ وظیفہ پڑھیں، رشتہ خود چل کر آئے گا۔ جن کا بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ کروڑوں کا قرض اتر جائے گا۔ آج اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ رب کعبہ سے جنت کے 7 دروازے کھولنے کی نیت کر کے بیٹھیں گے، اللہ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اگر میں کہوں کہ آپ 7 آسمانوں کے خزانے لوٹنا چاہتے ہو اللہ سے، تو آج اس قرآنی سورت کو پڑھنے کی دیر ہے، اللہ 7 آسمانوں کے خزانے بھی آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ یعنی کہ محرم حرمت والا مہینہ، حرمت والے 3 مہینے گزر چکے ہیں، اب حرمت والا 4تھا مہینہ نیا چاند ظاہر ہوتے ہی یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ نے ایک قرآنی سورت مبارکہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے،
یہ کیسی قرآنی صورت مبارکہ ہے جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے خزانے لوٹنے کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب لوگ نعوذ باللہ تانے کستے تھے بے اولادی کے، اللہ کے حبیب کو اللہ نے صرف بیٹیاں عطا فرمائی، لیکن اللہ نے سورہ کوثر نازل فرمائی اور کہا اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو سورہ کوثر کا تحفہ دے دو اور بتاؤ کہ ہم تجھے کوثر نہیں خیر کثیر سے مالا مال فرمائیں گے، تو بے شک تم نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ جس کی اللہ والو جب اللہ دیتا ہے تو خیر کثیر سے دیتا ہے۔ اگر آپ بھی بے بس ہیں، آپ پر بھی لوگ تماشے بناتے ہیں، تانے کستے ہیں، آپ کسی کے سامنے بیٹھنے کے لائق تک نہیں رہے، غربت کا یہ عالم ہے کہ اپنے بہن بھائی چھوڑ چکے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ آج کے دور میں جس کے پاس پیسہ ہے صرف اسی کی عزت ہے۔ اللہ والو آج آپ کے پاس موقع ہے اللہ سے خزانے لوٹنے کا، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ ابھی تک اپنی تقدیر کے بنتالے نہ کھلوا سکے، ابھی تک اپنا مقدر نہ سنوار سکے، ابھی تک اپنی کسی حاجت کو پوری نہ کروا سکے، تو آپ خوش قسمت ہیں کہ محرم کا چاند نظر آتے ہی آپ کو چینی پر اللہ الصمد اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا نصیب ہوا۔ اور جو بندہ ابھی تک ویڈیو کو مکمل دیکھ رہا ہے سمجھے وہ اللہ کا چنا کیا بندہ ہے، اللہ نے اسے چنا ہے تو اسے وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو چن لیا ہے تو سمجھے آپ کے بیڑے پار ہیں، اللہ آپ کے تمام کی تمام تنگ دستیاں دور فرمانے والا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، محرم کے چاند کے ساتھ ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ دعا میں آپ کو شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی مقصد ہے مقصد لکھیں۔ اگر آپ کوئی کسی بھی طرح کی قیمتی رائے دینا چاہتے ہیں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، نہیں تو اپنی رائے کا اظہار کریں، انشاءاللہ میں آپ کی بات پر عمل کروں گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک بار تلاوت فرما لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی صورت مبارکہ ہے جس سے اگر تو آپ کے راستے میں کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں، نظر بد حسد نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، سورہ کوثر پڑھنے سے ہر طرح کی وبائیں، ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے دکھ غم تکالیف جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ سورہ کوثر انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جاتی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھ کر وظیفے کو مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہو گیا۔ اب دیکھیں شروع سے لے کر اینڈ تک ترتیب میں بھی کسی بھی طرح کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، نہ تعداد میں کمی پیشی کرنی ہے، جس طرح بتایا ہے اتنی بار پڑھنا ہے، اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد چینی پر پھونک مارے۔ اور اب چینی کا کیا کرنا ہے، اگر تو آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا غلام، اپنا متی بنانا چاہتے ہیں، آپ کے وہ رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہے، ساس بہو ہے، دیورانی جیٹھانی ہے، میاں بیوی ہے، نافرمان اولاد ہے، تو اس چینی کو آپ اس بندے کو کھلا دیں۔ جس انسان کو آپ یہ چینی کھلا دیں گے وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی ہر بات مانے گا۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ رزق کے لیے کیا ہے، کسی حاجت کے لیے کیا ہے، قرض سے نجات کے لیے کیا ہے، نوکری شادی کے لیے کیا ہے، یا کسی بھی بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے کیا ہے، تو پھر آپ نے اس چینی کو کیڑے مکوڑوں کو کھلانا ہے۔
جیسے ہی کیڑے مکوڑے حشرات اس چینی کو کھائیں گے وہ اللہ کا شکر کریں گے۔ اللہ اپنی مخلوق کی کبھی نہیں ٹالتا، پھر اللہ آپ کی تمام حاجتوں مرادوں کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اس عمل کو خود بھی کریں، جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ایک ضرورت مند نے پڑھ لیا تو اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتیں مرادیں ضرور پورا فرمائے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔